انہوں نے اس قدر تبلیغ کر چھوڑی تھی کہ امام مہدی آیا کہ آیا، آنے والا ہے، ابھی آیا۔ جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایسے لگا کہ اللہ کی طرف سے کوئی بندہ ایسے آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ تے او میاں امام دین تے نظام دین جڑے حضرت صاحب دے کزن وغیرہ سن، انہاں کیا وہ جٹو کدے پھر دے ہو پے انہاں آکھیا سن تی امام مہدی علیہ السلام نے منیا تے امام مہدی دے باغ چ پھر رہے۔ بعض کہندے نے وہ داڑھی تو پھڑ لیا، بعض کہندے نے گریبان تو پھڑ لیا، انہاں پھڑ لیا تے بعض باری آؤ بھائی تمہیں شیطان بخاواں۔ اور دعا کے بعد جب انہوں نے ہاتھ نیچے کیے تو انہوں نے کہا کہ صبح بڈھے کی آنکھ احمدیت میں کھلے گی انشاءاللہ تعالی۔ پل بھر میں میل سینکڑوں برسوں کی دھل گئی، صدیوں کے بگڑے ایک نظر میں سدھر گئے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں اپنے خاندان کا تعارف کرنے سے پہلے اپنے ایک محسن استاد اور بہت بڑے بزرگ، جو ہمارے لیے بہت بڑے بزرگ تھے، وہ ضلع گجرات کے قائد ضلع ہوتے تھے، مکرم مرزا عبداللطیف صاحب، جو پروفیسر ملٹری کالج میں تھے، اب تو وفات پا چکے ہیں۔ انہوں نے ہمیں جماعتی خدمات میں انٹروڈیوس کرایا اور ہمیں شوق پیدا کیا کہ جماعتی خدمت دین کو ایک فضل الہی سمجھو، اس کے بدلے میں کبھی طالب انعام نہ ہو۔ تو اس لے پر انہوں نے ہمیں چلایا اور ہمیں اس بات پر لگایا کہ جو ہم نے بیعت کی ہوئی ہے وہ یہ ہے کہ میں اپنی جان، مال، عزت اور وقت کو قربان کرنے کے لیے ہر دم تیار رہوں گا۔ اس وقت میں 9ویں-10ویں کا اسٹوڈنٹ تھا، تو انہوں نے میرا جو قائد مجلس رجوع ضلع منڈی بہاؤالدین کا میرا پہلا تقرر ہوا، اس وقت صاحبزادہ مرزا غلام احمد صاحب مرکزی صدر تھے، تو وہاں سے سٹارٹ ہوا۔ ان کے ساتھ ہمیں خدمت کا موقع ملا۔ انہوں نے تنظیم کے کاموں کی طرف دلچسپی دلائی اور وہ تنظیم ہمیں بتائی کہ یہ خدام الاحمدیہ کی تنظیم ہے، یہ اطفال الاحمدیہ کی تنظیم ہے۔ پھر قائد مجلس سے، پھر نگران حلقہ، پھر وہ آرگنائزیشن بہت بڑے تھے۔ آرگنائزیشن ان کی ایسی تھی کہ وہ حلقہ در حلقہ حلقوں سے اوپر وہ کر کے آرگنائزیشن کیا کرتے تھے۔ پہلے مجھے 3 مجالس کا نگران بنایا، پھر اوپر کوئی 7-8 کا، پھر تحصیل لیول پر، پھر اس طرح کر کے انہوں نے ہمیں یعنی ایک لیڈرشپ سکھانے کی انہوں نے پوری ہمیں کوشش کی، اور پھر یہ جذبہ ہم میں پیدا کیا کہ یہ جو کام ہے یہ ایک بندے کے لیے نہیں ہوتا، اس میں ٹیم شامل کی جاتی ہے، ٹیمیں بنائی جاتی ہیں اور اپنے گرد لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے۔ وہ کہا کرتے تھے کہ لیڈر وہ ہے، اس کے اوپر شہد لگی ہونی چاہیے کہ اس کے اوپر مکھیاں بیٹھیں، مکھیاں بیٹھ جائے اس کو چوسنے کے لیے۔ لیڈر میں یہ کوالٹی ہونی چاہیے کہ لیڈر کے ارد گرد لوگ جمع ہو جائیں۔ تو وہ ان کی آرگنائزیشن جب ہم دیکھتے تھے، دیہاتوں میں دورے کرنے جاتے تھے، وہ حالانکہ پینٹ پہن کر چلنے والے بندے تھے، ہم تو پنجابی لوگ تھے، سلوار قمیض بعض اوقات تہمد بھی باندھا کرتے تھے ہمارے بڑے۔ وہ دیہاتوں میں جب آتے تو پیدل چلا کرتے تھے، وہ کمبوڈ کے بغیر بیٹھ بھی نہیں سکتے تھے، لیکن وہ دیہاتوں میں جا کے پھر جو رفع حاجت کے لیے انہیں استعمال کرنا پڑتا، کمادوں میں فصلوں میں بھی انہیں جانا پڑتا، تو وہ کہتے ہیں کہ میں بعض اوقات پھر ایسا کرتا تھا کہ میں کھانا وغیرہ نہ کھاؤں،
کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ جب کسی گاؤں میں جاتے ہیں تو اس کی پوری مردم شماری کرتے تھے۔ تو ہم انہیں کہتے کہ آپ تو خدام اور اطفال کے نام لکھا کریں، آپ مردم شماری لکھتے، ایک دن کا بچہ بھی نہیں وہ چھوڑتے تھے۔ وہ بزرگوں سے لے کر ایک ایک بندے کی رجسٹریشن کرتے تھے۔ مثلا میرا گاؤں رجوع ہے، تو ایک رجوع کی فائل بنی ہوئی تھی، اس میں وہ مردم شماری ہینڈ رائٹنگ ان کا اتنا تھا جیسے موتی پرو رہے ہوتے ہیں، بہت خوبصورت اور بریک بریک کر کے لکھا کرتے تھے۔ تو وہ پوری فائل تیار کر کے ایسے رکھ دیتے تھے کہ یہ پورے گاؤں کا جو بایو ڈاٹا ہے یہ میرے سامنے ہے۔ تو کہنے لگے کہ آج سے 10 سال بعد جب تم قائد ضلع ہوگے یا بڑے عہدوں پر آؤ گے تو تم آرام سے اس فائل کو نکالو گے نا، تو تمہیں اندازہ ہو جائے گا یہ فلاں ڈیٹ کو لکھی گئی ہے، اور فلاں جو لڑکا ہے اس وقت طفل ہے، اس وقت خادم ہے، اس وقت ناصر ہو چکا ہے۔ ان کا طریقہ کار ان بزرگوں کا یہ تھا، اور بڑے بڑے پیارے واقعات بھی سنایا کرتے تھے۔ وہ کہتے تھے کہ میری جو سسرال فیملی ہے وہ اس میں لوگ لاہوری جماعت میں ہیں، لیکن وہ اتنی احمدیت ان میں کوٹ کوٹ کر بھری ہوئی تھی۔ ان کی بیگم صاحبہ اللہ تعالیٰ وہ زندہ ہیں اس وقت، ٹھیک ٹھاک ہیں، ہماری بہن ہے بڑی۔ تو وہ ہمارے کھانے پکانے میں، ناشتے تیار کرنے میں ماؤں کی طرح ہمیں خدمت کرنے پر مامور ہوا کرتی تھی۔ ملٹری کالج میں ہوتے تھے تب بھی ہم وہاں جا کے رہتے تھے، پھر انہوں نے رہائش باہر رکھ لی تو پھر بھی ہم جایا کرتے تھے۔ تو ان کے لیے میں نے ان کا ذکر اس لیے کیا ہے کہ ہم ان کے شاگرد ہیں۔ پھر ان کو خوشی ہوتی تھی جب میں سرگودا میں گیا تو میں قائد ضلع و قائد علاقہ جب بنا تو میں نے انہیں انوائٹ کیا، تو انہیں کہتے ہیں کہ مجھے اس قدر خوشی ہو رہی ہے کہ میرے جو شاگرد ہیں کئی ضلعوں کے قائد ہیں، کوئی جرمنی میں جا کے خدمت کر رہا ہے، یہاں بھی ان کا شاگرد ہے جرمنی میں چودھری افتخار احمد وڑیچ جو آپ کے پہلے صدر انصار اللہ رہے ہیں، تو وہ ہمارے بہت پیارے دوست ہیں، عزیز بھی ہیں، تو وہ بھی ان کے شاگردوں میں سے ہیں۔ اسی طرح اور بے شمار ہیں، بے شمار۔ انہوں نے ورکر کا چھٹا دیا تھا گجرات میں، تو ہم کافی ان کے شاگرد تھے اس وقت۔ بنڈی بہاؤالدین اور گجرات ایک ہی ضلع ہوتا تھا، اب تو ہمارا ضلع جو منڈی بہاؤالدین آبائی ضلع ہے وہ الگ ہو چکا ہے، اور اب ہمارے امیر وہاں کے وہ بہت ہی پیار کرنے والے، ملنسار اور بڑے ہی خوش اخلاق، اور ان سے بھی بڑی باتیں سیکھی ہیں وہ ہیں۔ تو میں پھر چونکہ ان سے تو کام سٹارٹ کیا، پھر میری زیادہ جماعتی خدمات جو ہیں وہ سرگودا کی ہیں۔ جماعتی خدمات کا جو سلسلہ ہے وہ حضرت مرزا عبداللہ حق صاحب کے ساتھ جا کے وہاں سرگودا سے شروع ہے، اس طرف میں بعد میں آؤں گا۔ اس وقت میں اپنے خاندان کی طرف جا رہا ہوں۔ ان کا ذکر اس لیے مکرم مرزا عبداللطیف صاحب کا پہلے کیا ہے کہ کیونکہ ان کے بڑے احسانات ہیں ہم پر، انہوں نے اس کام میں ہمیں لگایا، ہم ان کے بے شمار شاگرد ہیں اور سارے آپس میں دوست ہیں۔ میرا خیال ہے کہ وہ لوگ یہ میری باتیں سنیں گے تو ان کو بھی دلچسپی پیدا ہوگی، وہ مرزا صاحب کے متعلق اپنے واقعات مختلف انداز میں بیان کیا کریں گے۔ ہمارے ساتھ تو ہمارے گاؤں میں آ کے رہتے تھے، اور میرے والد صاحب انہیں جو بس سٹاپ ہوتے ہیں وہاں سے وہ کوڑی پر وغیرہ پر بٹھا کے لایا کرتے تھے۔ ہم چھوٹے ہوتے تھے اور والد صاحب اس وقت خدام میں ہوتے تھے۔ جب میں قائد خدام الاحمدیہ بنا، پہلے دفعہ تو میری 16 سال عمر تھی، تو میرے چچے اور میرے والد صاحب خدام میں ہوتے تھے۔ تو جب میں کہتا تھا بیٹھ جائیں تو سارے جو میرے والد صاحب بھی بیٹھے ہوتے تھے، چچے بھی بیٹھے ہوئے ہوتے تھے، میں باہر جا کے جماعتی پروگرام رکھ کے آتا، اس کی آرگنائزیشن وہ کر رہے ہوتے تھے، گھروں میں کھانے یہ وہ 3 3 دن کے پروگرام رکھتے تھے۔ تو وہ ہمارے گاؤں میں یہ نہیں ہمارا اصول تھا کہ ہم پیسے اکٹھے کریں یہ وہ، بلکہ یہ ہوتا تھا کہ فلاں وقت کا کھانا فلاں گھر دے گا، فلاں وقت کا کھانا فلاں گھر دے گا، اور چھتوں پر لوگوں کو سلایا جاتا تھا۔ اور ابھی ہمارے جو جرمنی میں مشنری ہیں صداقت صاحب نے ایک دفعہ مجھے فون کیا، تو مجھے کہنے لگے کہ میں تو یہ
मेरे भाई की बेटी की शादी थी, तो कहने लगे मैं तो ये समझ के आया था कि वड़ैत की बेटी है। तो मैं कहा मेरी बेटी है ये भी। तो वो उसने मेरे भाई से नंबर लेकर उन्होंने मुझे फ़ोन किया, तो वो मुझे याद कराने लगे कि मेरी आपसे कैसे वाक़फ़ियत हुई। तो हम अपने गाँव में उस वक़्त मिर्ज़ा साहब की क़यादत थी ना, मिर्ज़ा लतीफ़ साहब की। हम ना अपने गाँव में प्रोग्राम रखते थे, तो वो कहने लगे कि हम चक सिकंदर से साइकिलों पर आपके गाँव में आए और आप लोगों ने हमें छतों पर हमारी रिहाइश का इंतज़ाम करवाया और ऐसे-ऐसे करके बड़ा अच्छे खाने खिलाए, ये वो वगैरह, वगैरह। अब मैं आता हूँ अपने ख़ानदान की तरफ। मेरे गाँव का नाम रजौआ ज़िला मंडी बहाउद्दीन है और हमारे गाँव में अहमदियत इस तरह आई कि उस वक़्त यानी बहुत ही इब्तदाई दिनों में वहाँ अहमदियत आ गई थी। ये जो बातें मुझे बताई हैं, ये भी मैं वज़ाहत कर दूँ कि मेरे चचा दादा चौधरी मिर्ज़ा खां साहब, उन्होंने और एक हमारे परदादा जी का मरासी होता था गुलाम रसूल, उन्होंने कुछ बातें उन्होंने और एक हमारे साबिक़ सदर हैं चौधरी गुलाम अहमद रां साहब जो रिश्ते में मेरे खालू भी लगते हैं, उनका भी है। तो इन लोगों ने और एक मेरे नाना यानी मेरी वालदा के मामा हज़रत चौधरी अब्दुल्ला खां साहब उन्होंने कुछ इस तरह की बातें बताई, तो जो मेरे ज़हन में अभी तक हैं और ज़िंदा हैं। तो वो मैं इस तरह बताता हूँ कि हमारे गाँव में जो उलमा थे, उस गाँव के मौलवी थे, वो हकीम भी थे और वो किसी न किसी हवाले से हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब के भी ज़ेर असर थे। हिकमत के लिहाज से समझ लें या यारी दोस्ती के लिहाज से, ये मुझे ज़्यादा तफ़सील का नहीं इल्म, ये बताते थे मेरे दादाजी, चौधरी मिर्ज़ा खां साहब। तो उन लोगों ने सबसे पहले अहमदियत कबूल की। वो 5 भाई थे, पाँचों ही इमाम मस्जिद भी थे, हकीम भी थे। जब सबसे बड़ा होता होगा तो वो इमाम होगा, फिर उससे छोटा, इस तरह करके वो इमामत गाँव की करवाया करते थे। उनमें से जो बड़े थे हकीम अहमद अली साहब या सुल्तान अली साहब, ये किसी राजा के ये भी हकीम थे जिस तरह हज़रत मौलाना नूरुद्दीन साहब हैं ना, इसी तरह ये ज़रा कोई छोटा राजा होगा जिसके हकीम होंगे, तो उस हिसाब से उनका आपस में तारुफ था। वो जो बड़े थे उनमें से उन्होंने जाके बैत कर ली। जब आए तो उन्होंने मस्जिद में जाना छोड़ दिया, आहिस्ता-आहिस्ता पीछे। जो पहले सबसे आगे थे, अगली सफ पर इमामत कराते थे, अब पीछे-पीछे। वो दूसरों ने पूछा, "बुजुर्गो तुसी ਪਿਛਾਂ-ਪਿਛਾਂ ਕਿਉਂ ਹੋ ਗਿਆ ਮਸੀਤੀ ਵੀ ਨਾ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਚੱਕਰ ਗੱਲ ਕੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਫਿਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਤਬਲੀਗਾਂ ਕਰ ਕਰਕੇ उस वक्त ये रिवाज था दादाजी कहते हैं कि उन्होंने इस कदर तबलीग कर छोड़ी थी कि इमाम मेहदी आया कि आया आने वाला है अभी आया इस तरह करके इस तरह की सूरत हाल पैदा हो चुकी थी तो उन्होंने कहा हम तबलीगें करते रहे मिलके इमाम मेहदी आने वाला है और आप अकेले जाके कर रहे हैं हमें भी बताएं चुनांचे उन पांचों ने उन्होंने बैतें कर ली जब उन्होंने बैतें की तो हमारी एक वहां रां फैमिली थी जिसके हेड चौधरी सिकंदर रां होते थे उन्होंने म्याणे को पूछा भाई तुसी पीछा पीछा हो गए इनको मियाँ कहते थे म्याणे कहते थे बल्कि उन्होंने किया कि असा हुण ऐलान करन वाले ਅਸੀਂ ਤਹਿਮਦੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਆ ਕਿ ਆਪਣੇ ਮੌਲਵੀ को ਲੈ ਆਓ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਜੇ ਰਹਿਣ ਦਿਓ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਹੋ ਲੈਣ ਦਿਓ ਆਪ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੀ ਨਾ ਜੇ ਉਹ ਰਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਉਹ ਚੰਗੇ ਤਗੜੇ ਸਨ ਡੰਡੇ ਖੁੰਡੇ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਚੌਧਰੀ ਸਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਚੱਲਦਾ ਸੀ ਕੱਟੇ ਵੱਛੇ ਵੀ ਖੋਲ ਲੈਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੰਜ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੈ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋਣੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਜ਼ੁਰਗੋ ਅਸਾਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕੁ ਗੁਨਾਹ ਸਵਾਬ ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹੀ ਸ਼ਕਲ ਹੈ ਕਿ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਲਈਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਬਖਸ਼ੀ ਜਾਈਏ ਇਹਨਾਂ ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਹੈ ਉਹ ਚੌਧਰੀ ਸਿਕੰਦਰ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਬੈਤ ਕਰ ਲਈ
ਉਹਨਾਂ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਵੀ ਜਾ ਕਰ ਲਈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਾਕਿਆ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਟ ਕਰਨ ਲੱਗਾ, ਇਹ ਬੜਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਵਾਕਿਆ ਹੈ ਤਾਰੀਖ 'ਚ, ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਰਹੇ ਸਨ ਤੇ ਉਹ ਮੀਆਂ ਇਮਾਮਦੀਨ ਤੇ ਨਿਜ਼ਾਮਦੀਨ ਜਿਹੜੇ ਹਜ਼ਰਤ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਕਜ਼ਨ ਵਗੈਰਾ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ, ਉਹ ਜੱਟੋ ਕਿਤੇ ਫਿਰਦੇ ਹੋ ਪਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਸਨ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਅਲੈਹਿਸਲਾਮ ਨੇ ਮੰਨਿਆ ਤੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ ਦੇ ਬਾਗ 'ਚ ਫਿਰ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠੇ ਆ ਸੀ ਕੋਈ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ, ਗਾਲਬਨ ਉਹਨਾਂ ਚੋਂ ਇੱਕ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਤੇ ਸਾਡਾ ਭਤਰੀਆ, ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾ ਜੇ ਇਮਾਮ ਮਹਿਦੀ, ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਗਲੀਜ਼ ਜ਼ਬਾਨ ਬੋਲੀ। ਤੇ ਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਦਾੜੀ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ, ਬਾਜ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਗਿਰਬਾਨ ਤੋਂ ਫੜ ਲਿਆ। ਉਹਨਾਂ ਫੜ ਲਿਆ ਤੇ ਬਾਜ਼ ਬਾਰੀ ਆਓ ਬਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਵਿਖਾਵਾਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਹੋ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸ਼ੈਤਾਨ। ਇਹ ਵਾਕਿਆ ਉਹਨਾਂ ਸਵਾਬਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ पहले इब्तदाई रजोए दे स्वाबी सन। ये जो रां फैमिली थी हमारी, चौधरी सिकंदर रां, ये 5 भाई थे, ये एमडी हो गए हुए थे और ये वहाँ कादियान हज़रत मसीह मौला इस्लाम के बाग में फिर रहे थे। तो वहाँ मिर्ज़ा इमामदीन और निज़ामदीन उन्हें मिले और उन्होंने कहा कि कहाँ फिर रहे हो? तो उन्होंने बताया फिर हम इमाम मेहदी का बाग है उसको देख रहे हैं, फिर रहे हैं। उन्होंने कहा ये कोई मुखालफत की, उन्होंने पकड़ लिया, पकड़ के कहा कि अगर शैतान दुनिया पर देख रहे हैं तो आओ हम दिखाते हैं। तो उन्होंने एक दूसरे को वो दिखाया। आगे जब ये वापस आए तो उस वक्त तक हजरत मौलाना गुलाम रसूल राजे की एमडी हो चुके थे। उनका गांव हमारे गांव से मेरा ख्याल है 15-16 किलोमीटर के फासले पर है। राजे की, मैंने राजे की देखा हुआ है खुद। तो राजे की एमडी हो चुके थे। 1897 में गालबन उनकी बैत हुई थी, वो एमडी हो चुके थे। तो वो उनका आना जाना चौधरी सिकंदर के पास रिजवा हमारे गांव में हो गया। वाकफकार तो हमारे परदादा जी भी होंगे, या ये सारे जो थे वड़ैच बरादरी ये सारी उनकी होगी। तो वो दादाजी कहते हैं कि मौलाना गुलाम रसूल राजे की उस वक्त बच्चे थे, 17-18 साल इस उम्र के थे, लेकिन वो उनकी ख़ानदानी लिहाज से ये मशहूरी थी, ये एक बहुत बड़े बुज़ुर्ग और वली हैं। तो वो आते थे, तो इन रां फैमिली ने कहा कि ये बुड्ढा खां जो हैं, बुड्ढा खां मेरा जो परदादा थे वो चौधरी सिकंदर की बेटी उनकी बीवी थी, हज़रत बहशत बीबी साहिबा मेरी जो परदादी हैं वो। उन्होंने कहा कि ये बुड्ढे खां जो है, ये अगर एमडी हो जाए तो हमारे गांव में जमात कायम हो सकती है। ये तगड़ा पर्यादार आदमी है, ते ये एमडी हो जाए तो साडी जमात जिहड़ी इत्थे कायम हो सकती है। ते मौलवी साहब इन तबलीग करो। रात दे वक्त मेरे परदादा जी उन्हां दे कोल बैठे, कोई गुफ्तगू होई होवे दी, फिर वो थले चले गए अपने घर ते मौलवी साहब ने दुआ कराई। इस तरह दुआ कहंदे ने हत्थ खड़े हो गए, दुआ कीती ते मौलवी साहब फरमाया, ए मैंने जिहड़ी गल दसी ये मेरे दादाजी ने ये मुझे बात बताई है। मैं मादरत चाहता हूँ, मेरे से बात पंजाबी में अल्फाज निकल जाएंगे। बताया कि उन्होंने दुआ की और दुआ के बाद जब उन्होंने हाथ नीचे किए तो उन्होंने कहा कि सुबह बुड्ढे की आंख अहमदियत में खुलेगी इंशाअल्लाह ताला। अजीब बात थी, सब सो गए। बाबे बुड्ढे को तो इस बात का पता नहीं था कि मेरे मुतल्लिक कुछ दुआएं हो रही हैं या कोई इस तरह की बात हुई है। वो 2-2:30 बजे बाबा बुड्ढा चीख उठिया, उस उन्होंने आवाज मारी। उदों उस वक्त लोग छत्तां ते सौंदे सन ते पड़सांगी सट के या किसी तरीके सुबड़ियां दी पड़सांगी बनाई होनी या जो भी। उन्हें क्या मैंने मामा चाचा या जो एक दूसरे को कहते होंगे कह के ऊपर बुलाया। उन्होंने कहा कि मैंने ख्वाब देखी है। ख्वाब उन्होंने ये सुनाई कि हमारे गांव की मशरकी सिमत पर एक सेम है, सेम नाला। उससे मशरकी साइड पर एक बहुत बड़ा स्टेज है और लोग दीवानावार उस तरफ आ रहे हैं और कहते हैं कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहां आए हुए हैं। और उस स्टेज के सामने जब हम जाते हैं तो उन्होंने हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का हाथ पकड़ के कहा कि ये इस दौर के इमाम हैं, इमाम मेहदी, इनका ज़हूर हो चुका है।
تو میں یہ آپ کو دکھانے آیا ہوں۔ اور وہ خواب ختم ہو گئی اور وہ اٹھے، انہوں نے کہا اگر میں امام مہدی دیکھ لوں جو رسول نے دکھایا ہے تو میں اس کی جا کے بیعت کر لوں گا۔ یہ جو میں واقعہ سنا رہا ہوں میرے اندازے کے مطابق یہ 1899 کا یا پورے 1900 کا، اس کے ارد گرد کا یہ واقعہ ہے۔ جب انہوں نے یہ واقعہ سنایا تو یہ فوری طور پر وفد تیار ہو گیا۔ تو کہتے ہیں کہ وہ جو وفد تھا 4 گھوڑوں اور 1 اونٹ پر تھا۔ 4 گھوڑوں پر بیٹھے تھے اور 1 اونٹ بھی تھا۔ اونٹ پر وہ کوئی اپنا راشن پانی رکھتے تھے اور 1 بندہ اس پر بیٹھتا تھا، باقی گھوڑوں پر سفر ہوتا تھا۔ لاہور کے قریب جا کے کہتے ہیں کوئی ڈیرا بھی اس وقت، تو نام بھی انہوں نے مجھے بتایا، اب مجھے نہیں یاد رہا، تو وہاں جا کے ڈیرا لگاتے تھے دارے میں۔ ہمارے گاؤں میں بھی دارے بنے ہوئے ہیں، دارے ہوتے تھے، داروں میں لوگ آتے تھے تو ان کو پھر گاؤں والے کھانا وغیرہ بھی کھلاتے تھے، بیٹھتے تھے اور اس طرح کا ہوتا تھا۔ تو یہ اس دارے میں جا کے ڈیرا لگایا اور رات وہاں ٹھہرے اور صبح پھر قادیان کے لیے روانہ ہوئے۔ تو قادیان جب یہ قافلہ پہنچتا ہے تو اس وقت زور گزر چکی تھی، عصر سے پہلے کا وقت تھا۔ مسجد مبارک کی طرف سے ہوتے ہوئے یہ گھوڑے وغیرہ کہیں باندھے ہوں گے یا پتہ نہیں کیا ہوگا، تو وہ اس مسجد سے ہوتے ہوئے اوپر چلے گئے۔ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس وقت زور کی نماز پڑھ کے جا رہے تھے اور ایک جھلک ان کو پڑی۔ بہرحال تو یہ نمازیں پڑھ کے وہاں ڈیوڑی میں آ گئے۔ تو کہتے ہیں وہاں ایک پلنگ تھا اور اعظم انہوں نے جا کے وہاں دروازہ کھٹکھٹایا تو دادا جی کہتے ہیں کہ بڈھا خان صاحب بتایا کرتے تھے کہ جب ہم نے دروازہ کھٹکھٹایا تو ایسے لگا کہ اللہ کی طرف سے کوئی بندہ ایسے آ کے ہمارے سامنے کھڑا ہو گیا اور اس کے پاؤں میں جوتا بھی نہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی بات کر رہے ہیں۔ تو انہوں نے ہمیں گلے لگایا، سارے کو سب سے پوچھنا شروع کر دیا، سکندر آپ کا کیا حال ہے، فلاں کا کیا حال ہے، اس طرح کر کے انہوں نے ہمیں بٹھا دیا۔ تو میں چونکہ انہیں پہلے منع کر چکا تھا، بڈھے خان کہتے ہیں کہ میں انہیں منع کر چکا تھا کہ میرا تعارف آپ نے نہیں کرانا، تو ہم چارپائی پر، کہتے ہیں میں اس چارپائی پر بیٹھ گیا جس پر مسیح موعود بیٹھے ہوئے تھے پاؤں کی طرف۔ تو وہ سب کا حال والا پوچھا، میرا بھی نہیں انہوں نے پوچھا۔ اور وہ کوری میں، وہ کوری کہتے ہیں کورے کڑے نا، کورا مٹی دا کوئی ڈولا ٹائپ ہونا ہے، او دے وچ دودھ آیا، کول پاسے او دے کوئی ٹاکی لپیٹی سی ٹھنڈی، تے او آیا تو نے کہ پھالیے دے جٹ آئے نے، پھالیے کے جٹ آئے ہیں، ان کو دودھ پلاؤ۔ تو پتل کے گلاسوں میں ہمیں دودھ پلایا گیا۔ تو وہ بتاتے تھے کہ جو سرخ چھینٹو والے ہیں نا عبداللہ سنوری صاحب، وہ حضرت مسیح موعود کو ڈال کے دے رہے تھے اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام صاحب کو آگے دے رہے تھے۔ تو میں نے پیچھے ان کی کمر کے پیچھے آ کہا کہ میں آپ کو دبانے کی اجازت چاہتا ہوں۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام لیٹ گئے اور میں دباتا پاؤں پر جب پہنچا نا، تو مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کے بندوں کے اتنے امتحان نہیں لیے جاتے۔ تو پھر وہاں پاؤں پر گر کے بڈھے خان نے بیعت کر لی۔ یہ واقعہ ہمیں سناتے ہیں راجے کی میرے پردادا مرزا خان اور ہمارا غلام رسول جو براسی ہے، دونوں سے تصدیق شدہ ہے۔ لیکن حضرت مولانا دوست محمد شہید نے مجھے یہ واقعہ دوسرے انداز میں سنایا ہے۔ انہوں نے پھر ایک کٹنگ بھی مجھے بھیجی تھی۔ مولوی صاحب سے بڑا پیار کا تعلق تھا میرا، حضرت مولانا دوست محمد شہید صاحب سے۔ انہوں نے کہا آپ کے جو میری نظر میں ان کی بیعت 1899 اور 1900 کے قریب ہے، یعنی بزرگوں سے واقعات سن کے میں نے جو اندازہ لگایا وہ یہ بنتا ہے۔ لیکن مولانا صاحب نے یہ بتایا کہ نہیں، ان کی بیعت جو ہے
वो जब जेहलम का सफ़र हुआ है ना, उस वक़्त हुई है। तो मैंने फिर इसको इस अंदाज़ में ले लिया कि बैत उस वक़्त भी हुई होगी तो और उस वक़्त भी हुई होगी। जब जेहलम में गए होंगे वहाँ भी की होगी, लेकिन बैत उनकी पहले हो चुकी थी बहरहाल। तो ये उन्होंने दोस्त मोहम्मद शैद साहब ने बताया और ये वाक़या इस तरह हुआ। उन्होंने जब बैत कर ली, फिर ये काफ़िला वापस आया, फिर इन्होंने आके तबलीगें शुरू कर दी, बड़े वसी पैमाने पर, और वहाँ जमात भी कायम हो गई। मुझे ये भी बताया गया है कि उस दौर में, वसीए मौत के दौर में ही यहाँ, या खलीफा अव्वल के दौर में वहाँ स्कूल की बुनियाद रख दी गई थी रजवा में, हमारे गाँव में कोई अहमदियों की तरफ से। बाद में वो गवर्नमेंट का स्कूल बन गया। वो अब हमारी जो रजवा की अहमदिया मस्जिद है उसके साथ वो जगह है, लेकिन अब तो वहाँ किसी ने खरीद-खराद के मकान बनाए हुए हैं, पता नहीं किस फैमिली के हैं। मैं अभी गया था तो याद नहीं रहा पूछना कि ये यहाँ कौन घर आबाद हुआ है। तो वो जनाब उन्होंने बैत कर ली, फिर यहाँ मुखालफत भी शुरू हो गई। ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਸੀਤੀਓਂ ਕੱਢ ਛੱਡਿਆ, ਜੋ ਅਹਿਮਦੀ ਹੋ चुके थे वो निकल गए। और इन्हें जनाब वो कहते थे कि इन्होंने लोटे मार-मार के सारे पिंड ने कट छड़िया। इन्हें कहा मस्जिद, ये मस्जिद हमारी है, हमने बनाई है, तुम कौन होते हो हमें निकालने वाले? ये सारे तकरीबन उस वक़्त फिर ए एक हमारे गोले की हैं पीर खलील साहब, उन्होंने एक फ़हरिस्त बनाई थी, तो उसमें 36 सहाबा का उन्होंने रज़ोए के सहाबा का ज़िक्र किया है। लेकिन अभी मैं गाँव में गया हूँ तो हमारे मुरब्बी साहब हैं वहाँ, वो भी बड़े अच्छी हैं, अब इस वक़्त हैं वो। उन्होंने मुझे बताया कि 23 सहाबा हुए हैं। हमने भी एक दफ़ा गिनती की थी तो 23 बने थे, लेकिन उसमें ख़वातीन नहीं थी। तो मेरी परदादी साहिबा जो हैं वो भी सवाबियात में आ जाती हैं, बशत बीबी उनका नाम है, जिसका वालिद भी सवाबी हो, मियाँ भी सवाबी हो और भी चाचे-बाबे भी सवाबी हो, वो कैसे रह सकती होगी? हो सकता है, ये मैं कन्फर्म नहीं कर रहा। उन्होंने फिर शो की थी पीर खलील ने कि बशत बीबी स्वाबिया थी, और भी कई ख़वातीन का ज़िक्र किया था। तो बहरहाल वो जमात जनाब यहाँ से शुरू हुई, तबलीगें शुरू हुई, इर्द-गिर्द मुख्तलिफ जमातों में उन्होंने आना-जाना शुरू किया था। और ये एक वक़्त में ये पता चलता है कि मुझे ऐसे लगता है कि ये परदादा जी जो हैं, वो पूरी तहसील के सेक्रेटरी माल होते थे। रसीदें अंगूठे लग के भी कटी हुई मैंने देखी हैं, चंद एक टके की भी देखी हैं, लेकिन अब वो कोई भी नहीं है, मैं उनको सेव नहीं कर सका। मेरे लिए ये बड़ी शर्मिंदगी की बात है, और ये भी मैं समझता हूँ कि हमारे ख़ानदान के लिए भी ये कमज़ोरी की बात है कि उनकी तस्वीर भी कोई महफ़ूज़ नहीं रख सका। हाँ, अलबत्ता मैं एक यहाँ ज़िमनन वाक़या बता देता हूँ, ये मैं ना अपनी वलैत जगाने के लिए या कुछ इस तरह करने के लिए ये नहीं कर रहा मैंने। एक दफ़ा बड़ी शिद्दत पैदा हुई, दिल में पैदा हुई कि मैं दुआ करूँगा कि बुड्ढा खां, ऐ अल्लाह मियाँ मुझे बुड्ढा खां ख्वाब में दिखा। क्यों ना मैं दुआ करता कि वो हमारे ख़ानदान के मोहसिन भी थे, हमारे जद्द-ए-अमजद थे, और वो मसीह मौत के स्वाबी थे। तो मैंने बड़ी दुआ की, माँ से पूछा, माँ उनके वाक़यात, बड़े वाक़यात उनके बताती हैं। तो मैं एक दफ़ा दुआ कर रहा था, बड़ी दुआ कर रहा था। मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा जमात की तरफ से कहीं तकर्रर हुआ है, अपॉइंटमेंट हुई है। मैं कहता हूँ ना तो मैं कोई मुरब्बी हूँ, ना मुअल्लिम हूँ, ना मेरा कोई और इस तरह की चीज़ है। तो मेरी अपॉइंटमेंट हुई है कि यहाँ आपने जमात की खिदमत करनी है इस इलाके में। तो वो मैं वहाँ गया हूँ, तो वो मुझे अब इलाके नज़र आते हैं, जो अमेरिका के इलाके, इस तरफ के इलाके नज़र आते हैं, जो मैं ख्वाब में देखी थी, कि पहाड़ों के दामन में एक बड़ी खुली हवेली है, बहुत बड़ी, और
اس کا جو مین گیٹ ہے وہ لکڑ کا بنا ہوا ہے، بڑا ہے، بہت بڑا ہے۔ تو میں جا کے بیگ اپنا پیچھے ڈالا ہوا ہے، جا کے اس لکڑ کے دروازے کو مطلب ناک کرتا ہوں تو اندر سے مجھے ایسے لگتا ہے کہ میری چچی دادی جو مرزا خان صاحب جو خواب سنا رہے تھے ان کی بیگم کی مجھے آواز آ رہی ہوتی ہے۔ وہ ہماری بہت پیاری دادی تھی، میرے سے بہت پیار کرتی تھی۔ اپنی دادی، میری بڑی دادی جو دادی اصل تھی، ان کا نام بھی رابعہ بی بی تھا اور ان کا نام بھی رابعہ بی بی تھا۔ گاؤں کے لوگ چھوٹی رابعہ اور بڑی رابعہ کے نام سے ان کو یاد کرتے تھے۔ تے میری بھی بڑی خدمت کردے ہوندے سن۔ جیڑی دادی نے دیچکی چ گھیو پائے ہوندے میں وہ ہی کھا جاندا ہوندا سی تے وہ کدے نہیں سی مین کے بڑا پیار کردے ہوندے سن، کیونکہ میں اس وقت سارے خاندان میں تھوڑا جہا بچہ سی۔ او دادی دی مین آواز آئی ہے، مین کہندے نے کہ تسی اپنا بیگ اے لاندے والی بیٹھک چ رکھ دیو تے تسی کھبے ہاتھ باہر جا کے نا نلکا ہے اٹھے ہاتھ منہ دھو لو، وضو کر لو تے میں انی دیر نوں تہاڈا کھانا لوا دینی ہاں۔ میں بڑا حیران ہویا کہ میری دادی میرے تو پردہ یعنی پردے چ نے میرے سامنے نہیں آئے تے میں سوچدا باہر چلا گیا۔ جب میں باہر گیا ہوں وہ نلکا اس طرح کا نلکا تھا، وہ عام نلکا نہیں تھا، ایسے لگتا تھا اس کا گاز اوپر نکلا ہوا ہے اور بڑا سا ہتھی اس کی ہے۔ وہ میں ڈر رہا تھا کہ یہ بڑا پارا ہونا ہے، میرے کو تو گڑنا نہیں، لیکن میں وہ نہیں جا کے اس کی ہتھی پر ہاتھ رکھا ہے تو ایسے وہ چل پڑا ہے کہ مجھے پھر کیڑا لگانے کی ضرورت نہیں رہی۔ میں آگے کھلو کے وضو کیا ہے، بڑا میٹھا پانی ٹھنڈا، بڑا دونوں ہاتھوں سے میں نے پیا ہے، اور پی کے وضو کر کے تو میں مغرب کی طرف میرا منہ ہے، میں کھڑا ہوں اور جنوب کی طرف سے ایک بزرگ آ رہے ہیں، وہ یہ ورد کرتے آ رہے ہیں۔ ایک دفعہ کرتے ہیں سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، بڑی ترنم نال۔ تے دوجی دفعہ کہندے نے استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ۔ اے واری واری اے ہوندا آ رہا ہے۔ جدوں میرے سامنے وہ آوندے نے تے انہاں میرے ال این جھاتی ماری ہے، ایک ہی پھر منہ سیدھا کر لیا۔ انہاں دا چہرہ اس طرح چمک رہا سی جس طرح میں سرگودے دے ساڈے کنو ہوندے سن، اے گلاں انہاں دی اس طرح لگ رہیاں سن۔ سفید چٹی داڑھی سی، انہاں سر تے پگ بنی سی، پگ شمبلا نہیں سی کڈیا جو مسیح موعود علیہ السلام بندے ہوندے نے، انہی پگ بنی سی تے اور انہاں خاکی رنگ دا ایک لمبا کوٹ پایا ہے اور ہاتھ چ کھونڈا ہے، اور یہ ذکر کردے اگے گزر گئے کہ مین آواز آوندی ہے بڈھے خان، بے بھی بڈھے خان ہی اللہ بخا چھڑیا ہوئے، اللہ دی مرضی ہے نا۔ میں پھر ماں اپنی نے آ کے خواب سنائی سی تو کہندے بالکل تو بڈھے خان دی شکل ویکھی، وہی ہونا نے۔ بہرحال تو یہ ایک واقعہ بڈھے خان کا، یعنی میں جب یہ میرا متعلقہ ہے، میں نے دیکھا کہ جب بیعت کی نا، انہوں نے بیعت کر لی بابا بڈھے خان نے، تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے پھر اس کا نام پوچھا، آپ کا نام کیا ہے، آپ کی عمر کتنی ہے، قرآن پڑھے ہوئے ہیں؟ انہوں نے کہا قرآن نہیں پڑھا ہوا۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے فرمایا بڈھے خان آپ قرآن پڑھے۔ انہاں اپنے پنجابی دیسی لہجے چ کیا کہ ہن میری عمر 60 سال ہو گئی ہے، ایک تے 60 سال اس وقت انہاں دی عمر ہونی ہے، 60 سال عمر ہو گئی ہے تے ہن حضور قرآن پڑھنا تے بڑا مشکل ہے۔ انہاں انج راجے کی بھی بیٹھے سن تے انہاں کیا کہ انہاں مولویاں نوں کہو نا، وہ جنہاں بیعتاں کیتیاں سن پنڈ چ، انہاں نے تے تسی انہاں نوں قرآن پڑھاؤ۔ تے اے نال مخاطب کر کے تے کیا کہ تسی قرآن پڑھو تے قرآن دے طفیل اللہ تیری عمر جڑی ڈبل کر دے دا، ڈبل ہو جائے دی۔ انہاں دی وفات ہوئی جی 1958 چ، میری ماں نے میں دسی ہے گل 1958 چ اکتوبر دے ارد گرد کتے ہوئی ہے۔ پھر جناب وہ تبلیغ کا سلسلہ شروع ہو گیا، بڑے بے شمار واقعات ہیں
ان کے جو میں نے ان دونوں بزرگوں کے ذریعے ہی سنے ہوئے ہیں. میں تو اس غلام رسول کو بھی ایک بزرگ ہی سمجھتا ہوں. وہ احمدی نہیں تھا، وہ شیعہ تھا. اس کا واقعہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میری ماں اور باپ دونوں فوت ہو گئے، تو بڈھے خان صاحب مجھے اپنے گھر لے آئے. انہوں نے مجھے اپنے بچوں کی طرح پالا. میں آپ لوگوں کی چنگیر پر، یعنی وہ کہتا تھا کہ میں چنگیر پر، بابے بڈھے دی چنگیر ہوتے میں پڑے ہیں. جب مجھے وہ لے آئے تو میں چونکہ ان کے گھر ہی پلا تھا، تو مجھے وہ کوئی بھی کام ہوتا، کسی کو پیسے دینے ہیں، لینے ہیں، کوئی کام کسی کو کہنا ہے یا کسی کو بلانا ہے، میں ہی بھاگ بھاگ کے جا کے بلاتا تھا اور یہ کام کرتا تھا. اور پھر انہوں نے اپنے اولاد کو کہا ہوا تھا کہ یہ کھوہ کے نزدیک جو 2 ایکڑ ہیں، یہ ان کو الگ طور پر کاشت کیا کرو اور اس کی نگرانی غلام رسول کرے گا. وہ پٹھے کاشت کرتے سن، چارہ. وہ کہندا ہے کہ جتنے کمی شمی ہوندے سن نا دیہاتاں 'چ، ہن تے کمی کوئی نہیں کسی نے کہندا، ادوں یہ ہوندا سی کبار، لوہار، ترخان، لٹر پٹر. کسی کو پٹھے دینے ہوتے تھے نا، وہ میں نے دینے ہوتے تھے. میں حساب رکھتا تھا کتنے اس کو دینے ہیں، فلاں دن یہ لے گیا، یہ لے گیا، جو وہ میرے ذمے ہوتے تھے. تو مجھے تو کھانے پینے کی فکر نہیں ہوتی تھی، نہ کچھ، ان کی چگیر پر ہی ہوتا تھا. پھر انہوں نے میری شادی کرائی. مانو چک ایک گاؤں وہ تھے، اپنا انہوں دا کوئی دوست سی، انہوں دی بیٹی نے میری شادی کرائی. پھر اتنے پنڈ چ آباد کیتا. وہ پنڈ دی جگہ چو دا گھر بنوایا، ان لے کے دیتا، مجھ بھی دیتی، وغیرہ وغیرہ، جو بھی جٹاں دا حساب کتاب بنتا ہونا. وہ پھر کہندا میں تے ساری عمر انہوں دی خدمت کیتی ہے. غلام رسول کہا کرتے تھے. اپنا تعارف میرا یہ ہے، صفدر علی وڑیچ میرا نام ہے، اور میری والد چودھری محمد شریف جو سابق صدر جماعت احمدیہ رجوع تھے، اور میرے دادا چودھری غلام رسول صاحب، وہ میرے والد صاحب کی بچپن میں ہی وفات پا گئے تھے. اور وہ بڑے یعنی گاؤں کے مشہور زمینداروں میں سے ہوتے تھے. یعنی کاشتکاری کے لحاظ سے گاؤں میں پہلا نمبر ان کا ہوتا تھا. وہ جوانی میں وفات پا گئے. والد میرے اس وقت 7ویں جماعت کے طالب علم تھے، جو بتایا جاتا ہے. جو پردادا جی ہیں، ان کا نام چودھری بڈھے خان صاحب ہے. تو میں یہ پیڑھی پڑھ سکتا ہوں اپنے گاؤں تک، جہاں سے جب سے ہمارا گاؤں بنا. ان کے والد کا نام جو تھا اتر خان تھا. بڈھا اترے دا، اترا چنڈے دا، چنڈا خدا بخش دا، خدا بخش محمد خان دا، محمد خان ہوادانی دا، ہوادانی اردام دا، اردام مشہد دا، مشہد الول دا، الول رجادے دا، رجادہ عبد النبی دا، تے عبد النبی پھمو دا. پھمو نے رجوع پنڈ بنایا سی. اتوں تک اے پیڑھی بھی وہ جو ساڈا مراسی ہے وہ اس بن سخائی سی. اور میں کانوں گوئی سے، جڑی ساڈی زمینداراں دا کانوں گوئی ہوندی، اتوں میں لے کے سیکھی سی. تو پھر میں یہاں سے رجوع کا قائد مقرر ہوا. پھر میں جب سرگودا چلا گیا تو مجھے محمود احمد بنگالی صاحب نے قائد ضلع سرگودا مقرر کر دیا. اگلے سال حافظ مظفر صاحب نے قائد ضلع و ڈویژنل قائد مقرر کر دیا. پھر میں 94 تک قائد ضلع و قائد علاقہ سرگودا رہا. 1992 میں میرے ذریعے ایک بندے نے بیعت کی. میرے پر 2 دفعہ حملہ ہوا. پہلے 23 مارچ 1999 کو جشن تشکر کے موقع پر مولویوں نے میرے پر حملہ کیا. اس وقت تو چوٹیں وغیرہ لگیں، تھانے بھی جانا پڑا. وہ الگ داستان ہے، وہ اپنے موقع پر وہ بتاؤں گا. تو پھر میں 1992 میں میرے پر قاتلانہ حملہ ہوا. ایک گولی یہ لگی، ایک یہ لگی، اور ایک یہ لگی. تو میں سرگودا میں قائد ضلع قائد علاقہ سرگودا. پھر جب انصار اللہ میں آیا تو میں ناظم ضلع ناظم انصار اللہ علاقہ مقرر ہوا. تو حضرت مرزا عبدالحق صاحب چونکہ جب میں سرگودا گیا تو صوبائی امیر تھے، ان کی جو ضلعی لیول کی عاملہ ہے ان میں مجھے خدمت کا موقع ملا، جس میں
सेक्रेटरी तबलीग, सेक्रेटरी अ, अमूर आमा, अमूर खार आमा तो नहीं मैं रहा, खारजा वगैरह, और जनरल सेक्रेटरी वगैरह इन इन कामों में खिदमत का मौका मिला। और बाज़ औक़ात सूबे की सतह पर कई दफ़ा अमीर साहब मेरे से वो भी काम ले लिया करते थे। तो वो अपने वक़्त पर वो जो चीज़ें हैं वो उसको मैं बताऊँगा। ये मेरा मुख़्तसर सा तारुफ़ है। जज़ाकमुल्लाह हसन चौधरी साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने अल-कलम के लिए वक़्त निकाला। और हम दुआगो भी हैं और ये ख़्वाहिशमंद भी हैं, अल्लाह ताला से भारी उम्मीद रखते हैं कि आपने जो अपने ख़ानदान में इतना ईमान अफ़रोज़ जो वाक़यात बताए हैं कबूलियत अहमदियत के, वो ना सिर्फ़ अहमदियों के लिए ईमान में इज़ाफ़े का बाइस बने, बल्कि जो सईद फ़ितरत, नेक फ़ितरत सुनने वाले गैर अहमदी भाई-बहनें हैं, अल्लाह ताला उनके लिए भी हिदायत का ज़रिया बनाएँ। इंशाअल्लाह आमीन। ताला आपसे हम अपने बुज़ुर्गों के वाक़यात एक अमानत की शक्ल में लेकर जमा करते रहेंगे, ताकि हम उन्हें जमा करें एक जगह पे और लोग इससे इस्तिफ़ादा करें। तो आइंदा भी इंशाअल्लाह ताला आपसे राब्ता रहेगा और मज़ीद आपसे हम बातें सुनेंगे। बहुत-बहुत शुक्रिया। जज़ाकमुल्लाह हसन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।